کتاب کا نام ہے المعیار المعرب فی فتاوی المغرب۔ اس کا نام اس سے لمبا ہے، میں نے اختصار کے ساتھ ہی عرض کر دیا۔ المعیار، المعیار۔ اس کتاب کو لکھنے والے ہیں احمد ابن محمد الونشریسی۔ یہ 914 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ مفتی صاحب کا نام ہے جن سے انہوں نے فتویٰ لیا، جن کے فتوے کو انہوں نے اپنی اس کتاب میں جو 13 جلدوں پر مشتمل ہے اور مراکش میں، مغرب میں، الجزائر میں یہ کتاب حکومتی سطح پر طباعت کے بعد مفت تقسیم ہوتی رہی ہے اور ہوتی ہے۔ یہ مالکی فقہا علماء کے فتاوی کا مجموعہ ہے، اور مفتی صاحب جن کے فتوے کا ذکر ہے اس کتاب کے اندر، ان کا نام ہے علی ابن محمد اللخمی۔ یہ 478 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ تو ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ مؤلف نے، یعنی کتاب جمع کرنے، فتوے جمع کرنے والے علامہ اور شیخ نے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تقریباً 536 سال کے بعد ان کے فتوے کا حوالہ دیا ہے۔ یعنی 536 سال پہلے وہ بندہ اس مؤلف کی وفات سے 536 سال پہلے فوت ہو چکا ہے۔ کہاں کے ہیں وہ؟ اندلس کے، شمالی افریقہ کے، مالکی مذہب کے ماننے والے ہیں۔ ان کے بہت بڑے مفتی ہیں، ان کا فتویٰ جاری کیا گیا ہے۔ تو چونکہ معالی دکتور الشیخ محمد بن سعد الشعیر رحمہ اللہ نے اس کتاب کا حوالہ دیا، 11ویں جلد کا حوالہ دیا، 168 صفحے کا حوالہ دیا، تو اس کتاب کو اس کتاب تک رسائی حاصل کرنے کی جب کوشش کی گئی، جب مرجع دیکھا گیا، تو دل و دماغ کی پوری روشنی کے ساتھ یہ بات اظہر من الشمس ہوئی کہ آج حقیقت کھل کر سامنے آئی ہے، اور جو کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے، اور میرے لیے یہ ضروری ہے کہ میں وہ بات جو مجھے پسند آئی ہے، میں وہ آپ حضرات کی امانت ہے کہ میں اپنی زندگی کے اس حصے میں وہ آپ کی امانت آپ کو پہنچاتا چلا جاؤں۔ اس کتاب کو جب دیکھا گیا تو اس میں ایک عنوان ہے کیف یعامل معتنق المذہب الوہابی۔ المعیار جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 168 سوال کیا گیا، سئلہ یعنی سئلہ المفتی عن اہل بلد بنا عندهم الوہابیون مسجدا فما حکم الصلاۃ فیہ۔ سوال یہ کیا گیا مفتی صاحب سے کہ ایک ایسا علاقہ ہے، بلکہ تفصیل تو یہ بھی ہے کہ اس علاقے کے اندر پاور ہے، ان کے ہاتھ میں طاقت ہے، وہ حکمران ہیں، اگر وہ طاقت استعمال کرنا، من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے اس کو روکے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے۔ لیکن مختصر سوال یہ ہے کہ اس فرقے کے بارے میں حکم آپ بتائیں، اس مسجد کے بارے میں کہ جنہوں نے، وہ وہابی کہلاتے ہیں، وہ وہابی ہیں، انہوں نے مسجد بنائی ہے اس علاقے میں، جبکہ اس علاقے کے باسی جو ہیں ان کے اندر طاقت ہے، زبان کی بھی، ہاتھ کی بھی، قانون کی بھی، تو کیا حکم ہے آپ کا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، جواب دیتے ہیں لخمی صاحب، ہذہ فرقۃ خارجیۃ ضالۃ کافرۃ یجب ہدم المسجد وابعادہم عن دیار المسلمین۔ آہستہ آرام سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تو آپ کو یہ الفاظ یاد رہ جائیں، شک نہ رہے کوئی۔ فرماتے ہیں یہ فرقہ خارجیہ ہے، یہ خارجی فرقہ ہے، یہ گمراہ فرقہ ہے، یہ کافر ہے،
ان کی مسجد کی کوئی حیثیت نہیں، مسجد کو گرا دیا جائے اور ان کو اس علاقے سے نکال دیا جائے۔ مفتیان دین بازاری سے میں پوچھتا ہوں کہ قتل کا فتویٰ تو اس نے بھی نہیں دیا، مسجد گرانے کا حکم ہے، علاقے سے نکالنے کا حکم ہے، جلا وطنی کا حکم ہے، قتل کا فتویٰ تو اس نے بھی دیا، جو فتوے ہمارے ہاں جاری ہوتے رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں موازنہ کروں اس بات کا اور اپنی وہ پہلی بات کا جس کی طرف میری توجہ ہے کہ یہ خیانت کیوں ہے، درست کر لیجئے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ قتل کا فتویٰ تو اس نے بھی نہیں دیا، اور آج کے مفتیان فتویٰ دے رہے تھے، دے رہے ہیں۔ وہابی کہنا یہ فتویٰ نہیں ہے، یہ مرتد کہنا فتویٰ نہیں ہے، یہ قتل نہیں ہے کسی کو کافر کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی بندے نے دوسرے کو کافر ہونے کا کہہ دیا، اذا قال الرجل رجلا، یا کافر یا کفر رجل رجلا، کافر کہہ دیا، فقد باء بها احدهما، ان میں سے ایک ضرور کافر ہے۔ اگر آپ کسی کو مرتد کہتے تو یا وہ ہے یا تو دینے والا ہے، اگر آپ کسی کو کافر کہتے ہیں یا وہ کافر ہے یا آپ کافر ہیں، تو کیا یہ کافر کہنا قتل نہیں ہے؟ کیا یہ مذہبی قتل نہیں؟ اس میں کیا شک ہے؟ تو چلیے پہلے یہ بات واضح کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تھوڑا سا پیچھے چلیے کہ اس نے کس شخص کے بارے میں کہا۔ کیا ان وہابیوں کے لیے کہا گیا تھا؟ فتویٰ کن کے بارے میں پوچھا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک گستاخ آیا تھا جس کا نام ذوالخویسرہ تھا، اس نے کیا کہا تھا؟ اعدل یا رسول اللہ، آپ کو جلالی کر دیا اس نے۔ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ویحک اعدل، کہنے والے ویحک، من یعدل اذا لم اعدل، میں نے اگر انصاف نہیں کیا، اگر میں انصاف نہیں کروں گا، کون انصاف کرنے والا ہے؟ یا امانونی من فی السماء الا تامنونی، تم میری امانت کو داغدار کر رہے ہو؟ مجھے تو 7ویں آسمان سے صبح و شام وحی آتی ہے، آسمان والا، خالق کائنات، خلاق اعظم تو مجھے امین سمجھتا ہے۔ فاروق اعظم یا خالد بن ولید وہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ اجازت دیجئے، یہ بندہ جانے لگا ہے، ہم اس کی گردن اڑاتے ہیں، گستاخ ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس کو جانے دو، کل کو یہ لوگ کہیں گے یہ میرے ساتھ رہا ہے، نمازیں پڑھتا رہا ہے، اس کو صحبت ہے، یہ صحابی بنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب وہ بندہ جانے لگا تو آپ نے یہ فرمایا یخرج من ذئب ھذا اقوام، اس کی نسل تیار ہوگی، یعنی اس کی سوچ اور اس کا ذہن یہ چلتا رہے گا آگے، اور وہ لوگ مسلمانوں کو قتل کریں گے، یقتلون اہل الاسلام ویدعون اہل الاوثان، کافروں کو چھوڑتے رہیں گے۔ اور ان کی اور بھی بڑی صفت، یعنی ان کا تعارف کرایا گیا، نمازیں بڑی پڑھنے والے ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ بڑا ہی زیادہ روزے رکھنے والے ہوں گے، یحقر احدکم صلاتکم عند صلاتہم صیامکم عند صیامہم، ان کے مقابلے میں آپ اپنے آپ کو سمجھیں گے میرا تو روزہ ہی نہیں ہے، میری تو نماز ہی نہیں، نماز تو اصل میں یہ پڑھ رہا ہے، روزے تو اصل میں یہ رہا ہے، نیکیاں تو اصل میں یہ کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا قرآن بہت پڑھنے والے ہوں گے لیکن بد نصیب ہوں گے، لا یجاوز حناجرہم، وہ حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دل میں نہیں جائے گا۔ دل و دماغ پہ اثر کرنے والا قرآن پاک تو سیدھا کر دیتا ہے بندے کو، اس کی دنیا بدل دیتا ہے۔ تو پہلا خارجی کون ہے؟ ذوالخویسرہ، اور دوسرا جو وہابی کے نام سے آیا ہے، یہ ذہن رکھنا، یہ 12ویں صدی میں ہیں، محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ۔ اور کون ہے وہابی؟ 38 ہجری میں
عبداللہ ابن وہب الراسبی جو حرورہ میں اکٹھے ہوئے، اس کے گھر میں اجتماع ہوا، یہ ان کا رئیس بنا عبداللہ ابن وہب الراسبی، اور وہ جو جماعت تیار ہوئی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر کہتی رہی اور مقابلے میں آ کے جنگ نہروان کے اندر برباد اور ہلاک ہوئی، یہ عبداللہ ابن وہب اس کی پارٹی کو وہابیہ اور وہابیہ کے نام سے یاد کیا گیا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، آپ مستشرقین کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں، رحالہ سیاحین ہیں۔ آپ کو بڑی مصیبت ہے ہیمفر کے بارے میں، وہ تو آپ نے جیب میں ڈال رکھی ہے کتاب۔ اور اسی طرح رات ہی میں سن رہا تھا ایک بہت بڑے عالم کی ویڈیو ریکارڈنگ، محمد سعد رمضان البوطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ شافعی مسلک کے بہت بڑے عالم تھے، شام کے، فوت ہو چکے ہیں۔ اور ان کو مجھے بڑا ہی افسوس ہوا کہ انہوں نے لارنس آف عربیہ، جس کو یاد کیا جاتا ہے کہ اس کی کتاب کا حوالہ دیا، 7 پلرز آف وزڈم، اعمدۃ الحکمۃ السبعہ، اور اس حوالے سے چند اور باتیں بیان کرنے کے ساتھ ساتھ محمد بن عبد الوہاب، محمد بن سعود رحمہم اللہ تعالی، ان کی تحریک کو یہودی تحریک کہا گیا، علیہ باللہ، بلکہ یہودی کہا گیا، کہا کہ اس کتاب کا مطالعہ کرو، آپ کو ساری باتیں واضح ہو جائیں گی۔ لارنس آف عربیہ 46 سال میں وہ مر گیا، جس کی ماں اسکاٹ لینڈ کی تھی اور باپ اس کا انگریز تھا، انگلش تھا، اور اس کو بھیجا گیا یہاں، برطانیہ نے بھیجا اس کو، اور اس نے اپنے تجربات لکھے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ اس نے اسرائیل بننے میں جو کردار ادا کیا آپ کے سامنے ہے، عربوں کو تقسیم کیا، یا عربوں کے ساتھ مل کے اس نے عثمانیوں کے خلاف بقول اس کے کہ اس نے جناب علی بڑا کام کیا ہے، حافظ قرآن ہو گیا اور نہ جانے کیا کیا اس کے بارے میں ہے، اس پر تو اعتماد کرتے ہیں آپ۔ وہ کتابیں آپ نے ایز اے ریفرنس رکھی ہیں، وہ اتھینٹسٹی ان کتابوں کی آپ حضرات کے سامنے ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ ذوالخویسرہ کے بعد دوسرا وہابی جو خارجی تھا وہ تھا عبداللہ ابن وہب الراسبی۔ یہ آبادی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی حکومت قائم ہوئی ہے الجزائر میں، مغرب اقصی میں، مغرب اقصی، مغرب وسطی، مغرب ادنی، الجزائر، مراکش، یعنی شمالی افریقہ میں۔ اور یہ جو کتاب ہے المعیار، وہ بھی شمالی افریقہ کے علماء اور فقہاء کے فتاویٰ کا مجموعہ ہے۔ عبد الرحمن ابن رستم، جس کا پورا تعارف یہ ہے کہ عبد الرحمن ابن رستم ابن بہرام ابن سام ابن کسرا من فرس، فارسی تھے، یہ فارس کے رہنے والے تھے، اور باطنیوں سے ان کا تعلق ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں۔ ان کو تو بڑی تکلیف تھی کہ فاروق اعظم نے اور صحابہ کرام نے ان کی حکومتوں کا خاتمہ کیا اور اسلام کی سلطنت وہاں پر قائم کر دی۔ تو عبد الرحمن ابن رستم نے یہاں پر حکومت قائم کی، طاہرت، آج اس کا نیا نام ہے تیارت، الجزائر میں۔ اس کی حکومت کا نام تھا رستمیہ۔ یہ 171 میں جب مرنے لگا تو اس نے 6-7 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی، اس میں اس کا بیٹا تھا عبد الوہاب ابن عبد الرحمن ابن رستم، جو عبد الوہاب ابن رستم کے نام سے معروف ہے۔ یہ بھی عالم تھا، پڑھا لکھا تھا، اور اس کی حکمرانی ہوئی۔ وقت اجازت نہیں دیتا میں تفصیل میں جاؤں۔ خلافات ہو گئے، لڑائیاں ان کی آپس میں ہوتی رہیں، ان کا طائفہ، ان کی جو پارٹی تھی تقسیم ہو گئی، آپس میں لڑتے رہے۔ عبد الوہاب ابن عبد الرحمن ابن رستم کامیاب ہو گیا اور اس حکومت کا خوب ڈنکا بجا، اور اس کے بعد وہ پھیلتے چلے گئے، کافی حد تک نقصان پہنچایا اس نے اسلام کو۔ یہ بندہ ہے عبد الوہاب ابن رستم، یہ
97 میں یہ مرتا ہے۔ اس آدمی کے نام سے یہ وہابی حکومت معروف ہوئی ہے۔ کب فوت ہوا؟ 197 میں، اگرچہ تاریخ میں اختلاف ہے، 190 197 211، لیکن تحقیق کرنے سے راجح یہی ہے کہ وہ 197 میں فوت ہو گیا تھا۔ اس کی حکومت کا نام وہابی ہے، وہابیہ، خارجیہ، عبادیہ، اور اس کا اور نجد کی تحریک کا صرف 1000 سال کا فرق ہے میرے بھائیوں، صرف 1000 سال کا فرق۔ 12ویں صدی اور دوسری صدی ہجری، اور وہ دوسری صدی ہجری جو قرون اولیٰ میں آتی ہے، نسأل اللہ السلامہ۔ کیا یہ تاریخی بددیانتی اور خیانت نہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو معطل کیا، حج کو معطل کیا، قرآن کو منسوخ کیا، شریعت کی تعلیمات کو منسوخ کیا، تباہ و برباد کر دیا اسلامی تعلیمات کو، گویا اسلام کو مٹانے میں تلے ہوئے تھے، بہت حد تک وہ کامیاب ہوئے۔ ان کے بارے میں اہل سنت والجماعت کے لوگوں نے علامہ علی محمد اللخمی جو 478 میں فوت ہوئے، اللہ غریق رحمت فرمائے، ان سے مسئلہ پوچھا گیا ان لوگوں کے بارے میں جو شمالی افریقہ میں تھے، عبد الوہاب کے نام سے خارجی فرقہ تھا، مرتد فرقہ تھا، کافر فرقہ تھا، ہم اس فتوے کے ساتھ ہیں۔ لیکن وہ فتویٰ کب کی بات ہے دوستو؟ اس فتوے کا تعلق تو دوسری صدی ہجری کا ہے، اور مؤلف کو 536 سال کے بعد یہ موقع ملا کہ اس فتوے کو اپنی کتاب میں درج کر رہا ہے۔ فتویٰ صحیح ہے۔ آج بھی اگر آپ خارجیوں کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ فتویٰ تو بھائی اس لیے صحیح ہے کہ اس پر تو مور رسول اللہ کی ہے صلوات ربی وسلامہ علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خارجیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، یخرج من ضید ھذا، اور آگے ارشاد فرمایا لئن ادرکتہم، اگر میں ان کو پالوں، لأقتلنہم قتل عاد، میں تو ان کو ایسے قتل کروں جیسے اللہ نے عادیوں کو قتل کیا تھا، یعنی کوئی نہ چھوڑوں۔ عاد کو عاد کا کوئی بندہ نہیں اللہ رب العالمین نے چھوڑا، سب کو تباہ کر دیا تھا۔ تو لہذا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، معمولی بات نہیں ہے، یہ وہابی گالی ہے۔ اور وہ حضرات جو اس وقت سلفی حضرات ہیں، اہل سنت والجماعت کے ہیں، جو طائفہ منصورہ ہیں، جو فرقہ ناجیہ ہیں، جو اسلاف کی طرف نسبت کو فخر محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، انہوں نے بھی اپنے آپ کو وہابی کہنا شروع کر دیا، علیہ باللہ۔ ایک صاحب کو میں سن رہا تھا کہ اس نے کہا کہ لو جی اب وہابیوں سے نعت سنیے۔ استغفر اللہ۔ میں نے یہاں بہت تجربہ کیا، بہت لوگوں کو سمجھایا کہ جب میرے پاس لوگ آتے تھے کہنے لگے جی ہماری تو کچھ سنتا نہیں، مہربانی فرمائیے، ہم آپ سے مدد کے طلبگار ہیں۔ مدد کیا ہے؟ یعنی جو قانونی کوئی مشورہ وغیرہ دیا جا سکتا ہے کہ جی ہم تو خارجی لوگ ہیں، ہم تو ہماری تو کوئی سنتا نہیں ہے مملکت سعودی عرب میں۔ استغفر اللہ، یہاں تو اسلامی حکومت کا نظام نافذ ہے، اگر یہ اسلامی حکومت نہیں تو کون سی ہوگی؟ کچھ لوگوں کو میں سنتا ہوں، جانتا ہوں، دیکھتا ہوں ان کو، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ خامیاں سب میں ہوتی ہیں بھائی، خامیوں سے تو معصوم بچے ہوئے ہیں۔ الکمال للہ۔ حکومت کے اہلکار یا حکمران علی جو حکومت رشیدہ ہے، علی راسہم خادم الحرمین الشریفین، اللہ تعالیٰ ان کو دین کی خدمت کے لیے لمبی زندگی عطا فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ یہ واقعتاً اسلام کا نظام یہاں پر لاگو ہے، اپروچ نہیں ہوتی۔ میں نے تو سیاسی لیڈروں کو بھی سنا ہے، بڑے بڑے افسروں کو بھی سنا ہے، عجیب و غریب قسم کی باتیں کر دیتے ہیں جن کی حقیقت نہیں ہوتی، تو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم تو خارجی ہیں، ہماری تو سنتا نہیں۔
تو میں سارے کام چھوڑ کے ان کو یہ سمجھاتا ہوں کہ میرے بھائی او میرے دوست، تم خارجی نہیں ہو، تم اہل سنت والجماعت کے لوگ ہو، تم تو اسلاف کو ماننے والے ہو، اسلاف میں سر فہرست رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے جب فرمایا خیر القرون قرنی یعنی صحابہ کی جماعت، اور میں جس میں ہوں وہ زمانہ بہترین زمانہ ہے، آپ نے فرمایا میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے، اس میں آپ تھے یا نہیں تھے؟ تو وہ سب سے بہترین زمانے میں ہمارے اسلاف جو صحابہ کرام ہیں ان کے رہنما، مربی اور مرشد اعظم کون ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم وہابی ہیں، وہابی گالی بن چکی ہے، وہابی کا معنی ہے کافر، مرتد، وہابی کا معنی ہے واجب القتل، علیہ باللہ، مجھے کہنے دیجئے۔ تو وہ آدمی وہابی تھا، عبد الوہاب ابن عبد الرحمن ابن رستم، جس کے بارے میں، جن کی پارٹی کے بارے میں، جس کے ذہن کو آگے بڑھانے کے بارے میں، جنہوں نے شریعت کو معطل کیا، جنہوں نے حج کو معطل کیا، جنہوں نے قرآن کو معطل کیا، ان کے بارے میں تھا۔ آج بھی ان کے بارے میں یہی فتویٰ ہے، آپ نے فرمایا لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ۔ لہٰذا اپنی اصلاح کیجئے۔ کہاں 2 صدی ہجری اور کہاں 12ویں صدی ہجری، کہاں شمالی افریقہ؟ تو وہ آج دور نہیں تھا۔ اگر کوئی بندہ یہ سوال کرے کہ لو جی خارجی ذہنیت لے کے آ گئے ہیں، آج ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کو جو شام میں استاد تفسیر ہے اپنے آپ کو کہتے ہیں، ان کی بہت سی میں نے ویڈیو کلپس میں سنے ہیں، بڑا مجھے افسوس ہوا ہے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ جو جامعہ اسلامیہ میں پڑھ کے آئے ہوں، ازہر کی پگڑی بھی سر کے اوپر رکھ لی ہو، لیکن بیان کرتے ہوئے صاف صاف بددیانتی کا اظہار اب بھی کر رہے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ نام نہیں لینا چاہتا میں، نام ضرورت ہوئی اگر کسی نے مجبور کیا تو نام بھی لے دیں گے، بتا دوں گا کہ اس کا لنک دیکھیے، جا کے دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ سوائے مرتد کافر کے اور یہود و نصارہ کے اور یہود کے، بلکہ جن کا بھی میں نے پہلے نام لیا ہے علامہ صاحب کا، بڑے افسوس کے ساتھ محمد البوطی رحمہ اللہ کا، انہوں نے آل سعود کو یہودی کہہ دیا ہے کہ وہ یہود خاندان سے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گے جا کے، جب انہوں نے یہی لے لیا؟ جیسے حضرت معاذ کو کہا تھا رسول اللہ نے، کیا کہے گا تو جب وہ کہے گا لا الہ الا اللہ لے کے اللہ کے دربار میں آئے گا؟ ابھی یار تمہیں ان کا کلمہ بھی پسند نہیں آتا، اللہ نے تو ان کو رونق بخشی ہے، طاقت بخشی ہے، اور آپ ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ شمالی افریقہ کے بارے میں تھا۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ان کا ذہن لے کے محمد بن عبد الوہاب نے تحریک شروع کی ہے، تو میں اس کا جواب ابھی دیتا ہوں۔